سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے رمضان کے بہت قریب کر دیا اور سمجھے کہ ایک دن اور اللہ نے عنایت فرما دیا. اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ یہاں تک اللہ نے پہنچایا اور انتہائی بابرکت گھڑیاں لمحات اللہ کی رحمتیں اللہ کے فضل سے بھری ہوئی گھڑیوں سے وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفید کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. ایسی گھڑی ہیں جو وقت آنے والا ہے, اتنی رحمتیں ہیں, اتنا فضل ہے اس میں کہ اس کا نعمت بدل نہیں. رمضان کے وقت کا بدل نہیں ہے. جو وقت کچھ گھڑی رمضان کی ہوگی زندگی میں پھر مل نہیں سکتی, اتنی قیمتی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی اہم ہوگی یہ چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ پہلے ہی اس کی تیاری کے لیے فرما دیا تھا. 2 ماہ پہلے اللہ سے دعا مانگنے کی تعلیم فرمائی ہمیں کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو رزق ہے یہ بابرکت کا, ہمارا شعبان بابرکت کا, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کتنی بڑی اس میں کچھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی رحمتیں رکھی ہوں گی رمضان کے اندر. اب یہ آخری گھڑی ہے اور الحمدللہ انسان ہے پوری تیاری نہ کر سکی ہوں, کوشش تو کی ہے سب نے, لیکن ایک بہت ہی زبردست تیاری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں کیا کرتے تھے چاند نکلنے سے پہلے, اور لاجواب چیز ہے. الحمدللہ آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پر ہم عمل کریں سنت پر. وہ بالکل وہی دن ہے لیکن اگلا دن شاید چاند کا دن ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری دن میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے, اور وہ دعا ایسا تھی, اتنی قیمتی تھی کہ آپ تمام صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم فرماتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی تعلیم فرماتے تھے
کہ سب اس کو دعا مانگو. بہت بڑی دعا ہے یہ. اس دعا کے اندر 3 چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں. 3 خدشات ہمارے دور ہوتے ہیں, 3 رزق جو ہیں ہمارے وہ دور ہوتے ہیں رمضان کے. نمبر 1, ابھی کیا پتا کہ رمضان ملے نہ ملے, کوئی پتہ نہیں. انسان بیمار ہو جائے, نہ پہنچ سکے رمضان تک, کچھ پتہ نہیں. تو اس رزق کو کم کرنے کے لیے, اس خطرے کو کم کرنے کے لیے دعا ہے. دوسری خطرہ یہ ہے کہ بھائی اگر رمضان مل بھی جائے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم رمضان کے اچھے عمل بھی کر سکیں, پراپر روزے رکھ سکیں. بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے, کوئی عمل کر سکیں جو حق ہے اس رمضان کا, ویسی عبادت کر سکیں, تلاوت قرآن کی کر سکیں, اور بہت سی جو عبادات ہیں نوافل کی ہم پوری کر سکیں, تراویح پوری کر سکیں. نہیں پتا وہ رزق بھی اس میں قبول ہوگا اس دعا کے اندر الحمدللہ. اور تیسری چیز جو ہے کہ چلو بھائی رمضان تک پہنچ بھی گئے, رمضان جو ہے عمل بھی کر لیا, لیکن تیسرا رزق جو ہے وہ کیا ہمارا عمل قبول ہوگا, یہ کوئی پتہ نہیں. سبحان اللہ. اس دعا کے اندر یہ رزق بھی پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اس دعا کے بعد ہمارا جو رمضان عمل ہوں گے جو ہم کریں گے وہ بھی قبول ہو جائیں گے. کتنی بڑی دعا ہے مجھے پتہ ہے. وہ کیا دعا ہے جو آپ تعلیم فرمائے نبی رسول نے. پہلی رزق جو فرمایا وہ یہ تھا, اللہم سلم لی رمضان, کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے رمضان تک سلامت رکھنا. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اگر کسی کو عربی میں نہ یاد ہو تو اس کا بس معمول کر لیں کل تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں سلامت رکھنا. اب سلامت بہت بڑا لفظ ہے, یعنی رمضان تک ہمیں پہنچا دینا ہے, اور کوئی بیماری بھی نہ ہو, کوئی خطرہ بھی نہ ہو, کچھ معاملہ بھی نہ ہو, ہم سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں. پہلا رزق تو کور ہو گیا. دوسری دعا فرمائی کہ اللہ بس, دوسری دعا کے اندر فرماتے ہیں وسلم رمضان علی, کہ جس طرح پہلے فرمایا کہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا, فرمایا وسلم رمضان علی, یا اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا. یعنی مجھے رمضان تو مل گیا, اب رمضان کو سلامت کیسے رکھیں, اس میں مجھے نیک اچھے عمل کرنے کی توفیق دینا, کسی عمل میں مجھے سستی نہ آئے. رمضان منانے کا تو یہی طریقہ ہے نا کہ جو جتنی میری طاقت ہو, ہمت ہو, یا اللہ مجھے بار بار عمل کرنے کی توفیق دینا, اچھے سے عمل کرنے کی توفیق دینا. باقاعدہ میں اس رمضان کو بہت اچھے اعمال کے ساتھ اس کو پورا کروں اور کوئی گناہ نہ کروں. اس کے لیے دعا فرمائی کہ بس وسلم لی رمضان, رمضان کو میرے لیے سلامت فرمائے. تیسری دعا فرمائی وسلم لما تقبل. سبحان اللہ, کہ جب میں عمل رمضان میں بھی پہنچ جاؤں اور میں اچھے عمل بھی کر لوں تو تیسری التجا اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ ہے کہ تو میرے سارے اعمال کو قبول بھی فرما لینا. تو یہ ایک دعا ہے دوستو, الحمدللہ ہم اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول بھی فرمائے, خیریت سے رمضان تک بھی پہنچائے. اور پھر سن لیں کہ جس طرح اس تیاری کے لیے ہمیں حکم آیا اور جو ہمیں تعلیم فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے اندازہ آپ لگا رہے ہیں 3 ماہ پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان میں برکت نصیب فرمانا. یہی کہا تھا نا, اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و رمضان بلغنا رمضان. اس کو پھر ہم ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا تاکہ اور مطلب سمجھ جائے اس کو. کہ اللہ نبی عیسیٰ سے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز کہ دعا فرمائی آپ. تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ دعا سے مراد کرنے کا یہ ہے کہ دعا ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایک اتنا زبردست وسیلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. جب بھی تو مانگا جاتا ہے اللہ سے اتنی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے لیے ایک ہی چیز کام آئے گی. وہ کیا چیز کام آئے گی؟ دعا کام آئے گی.
تو فرمایا دعا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان سے پہلے بھی دعا مانگی جائے، رمضان کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہوگا وہ بھی دعا ہوگا، اور رمضان کے بعد بھی دعا مانگی جائے گی۔ تو دعا کا اہتمام بہت زیادہ کیے جائے، بلکہ میں تو عرض یہ کروں گا کہ لسٹ بنا لیں ہم پہلے کہ کیا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ ہماری ضروریات ہیں الحمدللہ، زندگی کی جائز ضروریات ساری ہیں، ناجائز تو نہیں، جائز ضروریات جو بھی ہیں باقاعدہ لسٹ میں آ کے اور اس سے رٹا مارتا رہے اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وقت ہے بہترین مانگنے کا۔ پہلی طریقہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بہترین چیز بس ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کرنا۔ اور دوسری چیز جو مانگی تینوں ماہ کے لیے، آپ یہ سوچیں کیا مانگا اللہ کے نبی سے، کون سا عمل مانگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا مانگا؟ اللہم بارک لنا، برکت مانگی ہے، سبحان اللہ۔ رجب کے لیے بھی برکت، شعبان کے لیے بھی برکت، اور رمضان کے لیے بھی برکت۔ آخر برکت ہے کیا چیز؟ اتنی بڑی چیز ہے برکت دوستو، اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی عمل میں، افعال میں، زندگی میں، گھر میں، بار میں، اولاد میں برکت نہ ہو تو مٹی ہے۔ سارا کھیل جو ہے کس سے ہے؟ برکت سے۔ اگر عبادات میں ہمارے اللہ کی دی ہوئی برکت اس میں موجود ہے تو عبادت بڑی زبردست نور اللہ نور ہے۔ اگر ہماری عبادات میں برکت نہیں تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر بار، بیوی، بچے، گھر جو کچھ بھی ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت نہ ہو تو بالکل فضول چیز ہے، مٹی ہے۔ وہ ایسے ہے ہمارا سب کچھ ہمارے پاس ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، بچی بھی ہے، اور برکت نہ ہو تو اس کا مثال میں آپ کو ایسے دوں گا۔ ایک تو ہوتے تازہ پھول، جیسے گلاب کے اچھے پھول ہوتے ہیں، سجے ہوں کسی گلدستے کے اندر سے، بہت خوبصورت ہو۔ اور ایک آج کل تو بہت اچھے جو ہے مصنوعی پھول بھی بنتے ہیں مشینوں سے، اور مصنوعی پھول بھی اسی طریقے سے گلاب کے بنے ہو اور آپ نے گلدستے میں رکھے، اور فرق نہ ہوتا دونوں میں کہ کون سے اصل ہے کون سے نقل ہے۔ وہ بھی پھول لگتا ہے، وہ بھی پھول لگتا ہے۔ بلکہ خود مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آتا ہے کہ ایک گلدستہ رکھا تھا میرے کمرے میں پھولوں کا، تھا بھی گلاب کا، تازہ بالکل الحمدللہ، بڑا خوبصورت تھا۔ اتفاق سے کوئی صاحب ملنے آ گئے مجھے، تو کہنے لگے کہ یہ گلاب کے پھول ہیں؟ گلاب کے پھول ہیں؟ نہیں یہ تو مصنوعی لگتے ہیں۔ میں کہنا مصنوعی تو نہیں، حقیقی پھول ہے۔ نہیں اتنے سارے آپ کو حقیقی کیسے پھول آ سکتے ہیں؟ میں نے تو اتنے زیادہ کبھی بالکل کے رس بتا رہا ہوں، اتنے زیادہ کسی گلدستان میں پھول لگے میں نے دیکھے ہی نہیں۔ میں کہ پھولوں سے محبت کرو تو پھول آتے ہیں نا، آپ کو محبت آئیں کہاں پھول کہاں سے؟ تو کہا نہیں یہ تو مصنوعی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگر آپ جان رہے ہیں کہ مصنوعی صحیح ہے، آپ اس کے لیے ایک پیمانہ ہے بڑا اچھا، آپ نزدیک جائیں اور سونگیں، اگر اس میں خوشبو آ رہی ہے تو بالکل صحیح ہے، اگر خوشبو نہیں آئے گی تو مصنوعی ہے۔ کہتا ہاں یہ بات تو ہے۔ انہوں نے جا کے سونگا تو خوشبو تھی، کہ نہیں کہ تو صحیح ہے۔ بالکل یہ مثال بڑی اچھی صادق آتی ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہے، اگر اس میں برکت ہے الحمدللہ تو اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے، اس کا نور ہی الگ ہو۔ اور جس میں برکت نہیں ہوگی، بے شک کتنی اونچی اونچی چیزیں ہمارے پاس ہیں، بہت کچھ ہو، تعداد ہو، لیکن یقین کریں اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل مٹی ہوتی ہے، رونے دھونے ہی اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز بتائی، سب سے پہلے کیا بتائی؟ برکت کا معنی بتایا۔ وہ کیا برکت کہاں آتی ہے؟ اب یہ سوچیں برکت کہاں آئی؟ برکت ہمیشہ اسی جگہ پہ آتی جو طیب اور پاک ہو، اسی پہ اللہ کی برکت آئے گی۔ جو طیب ہوگی، جو پاک ہوگی، جو اچھی ہوگی تو اللہ کی برکت تو وہ نزول وہیں ہوگا۔ تو اشارہ یہ ملا کہ اگر تمہارا رمضان گناہوں سے پاک ہوا، خرافات سے پاک ہوا، اور تم رمضان سے ہی تیاری کرو اس چیز کی، بالکل پاک اور صاف اور طیب ہو جاؤ، تو پھر تمہارے لیے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، واللہ تم رمضان کو ضائع۔ یہ ہے تیاری سب۔ تو الحمدللہ رجب سے لے کے آج تک جو تیاری ہمیں ملی، اللہ کے نبی نے ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اتنا قیمتی جو رمضان ہے اس کو ضائع نہ کریں، پوری کوشش کریں، سچا استغفار کریں، توبہ کریں، اور یہ دعا جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔